پہلے یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری قرآن مجید میں کرتا ہے، آتا ہے، بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے، ہنستا ہے، یعنی اسے مذکر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ کا اللہ تذکیر و تانیث سے بالا تر ہے تو مردوں کے لیے استعمال ہونے والا جو تذکیر کا صیغہ ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ اور اگر کوئی بھی صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا مذہب جو ہے وہ واقعی مین میڈ ہے؟ جی ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ایک ملحد اویس اقبال یہ اعتراض کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ وہ تذکیر و تانیث سے پاک ہے۔ یہ ایک بہت ہی بے بنیاد اور جاہلانہ اعتراض ہے، اور تھوڑا سا بھی دینی علم رکھنے والے افراد ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں جو مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر مذکر کا صیغہ استعمال کرنا یہ لغوی معنی میں ہے، حقیقی معنی میں نہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ جب کوئی چیز، کوئی شے اس کی مثل نہیں تو یہ جو جینڈر ہونا ہے، یعنی جو جنس ہونا ہے، جو مرد اور عورت کے لیے خاص ہوتا ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ تو جب کوئی شے اس کی مثل نہیں ہو سکتا تو یہ مخلوق کی صفت یعنی جنس ہونا، جینڈر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مرد اور عورت ہونا، یہ جینڈر ہونا، یہ مخلوق کی صفت ہے، اور مخلوق کی کوئی صفت خالق کے لیے صفت قرار نہیں دی جا سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ عربی اور اردو میں صیغہ اور ضمیر کے بغیر بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب بھی ہم اردو میں یا عربی میں کلام کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ضمیر کی اور سمجھانے کے لیے صیغے کی ضرورت پیش آتی ہے، لہٰذا یہاں پر لغوی اعتبار سے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا مرد ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو چیز مذکر اور مؤنث نہیں ہوتی بائی ڈیفالٹ اس کے لیے اصل میں عربی میں مذکر کا صیغہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو مؤنث ہے وہ محدود اور مقید ہے۔ خاص علامات ہوتی ہیں مؤنث کو پہچاننے کے لیے، اور جن میں یہ علامات نہ پائی جائیں وہ مذکر کہلاتا ہے۔ یعنی مذکر ہونے کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس میں علامات تانیث نہ پائی جائیں۔ تو لہٰذا جو مذکر ہے یہ غیر محدود اور وسیع ہے اور غالب ہے، تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو مؤنث کا صیغہ ہے اس میں نقص اور تشبیہ ہے، جسمانیت کا وہم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ مؤنث جو ہے اس میں نقص ہے، لہٰذا یہ صیغہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مذکر کے صیغہ استعمال کرنے سے مرد ہونا لازم نہیں آتا۔ جیسے قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ جو فرشتے ہیں وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کے لیے بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح بہت سی اشیاء ہیں جن کے لیے ہم مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر مذکر کا صیغہ استعمال کرنے سے مرد ہونا لازم آتا تو پھر جس چیز کے لیے، جس بے جان شے کے لیے ہم مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی پھر مرد ماننا پڑے گا، جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہاں مذکر کا صیغہ لغوی اعتبار سے ہے، لنگوسٹک کے اعتبار سے ہے، یہاں پر مرد کے طور پر مذکر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ مرد اور عورت ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ کوئی سی جنس مرد یا عورت کے لیے جسمانیت کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو پھر وہ جنس یعنی مرد اور عورت ہونے سے بھی پاک ہے۔ تو جو شے یا جو صفت مخلوق کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں بات یہ ثابت ہوئی کہ یہاں مذکر کا صیغہ استعمال کرنا یہ لغوی اعتبار سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں، اور جب اس کی مثل کوئی شے نہیں ہو سکتی تو مرد اور عورت ہونا جو کہ ایک انسان کی مخلوق کی صفت ہے تو یہ خالق پر صادق کیسے آ سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مذکر کا صیغہ استعمال ہونے سے اس کا مرد ہونا لازم آتا ہے معاذ اللہ، تو پھر جو فرشتوں کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ فرشتے جو ہیں وہ مرد نہیں ہیں،
اسی طرح جو بے جان چیزوں کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے تو پھر ان کا بھی مرد ہونا ثابت ہوگا، جبکہ کوئی بے جان شے مرد نہیں ہو سکتی، اور مذکر کا صیغہ غالب اور غیر محدود ہوتا ہے، اس لیے جو شے مذکر یا مؤنث نہ ہو اس کے لیے عام طور پر عربی میں مذکر کا صیغہ ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ صرف عرفی اعتبار سے ہے، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اس سے مرد ہونا جنس ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔